محکمہ موسمیات میں نیا ڈویلپر ریڈار نصب کیا گیا ہے جو 400 کلومیٹر کے اندر کی موسمی صورتحال کو بروقت بتا سکے گا۔ بارش، سمندری طوفان، گرمی، سردی اور دوسری موسمی صورتحال کو بروقت بتایا جا سکے گا۔ یہ ریڈار پاکستان میں جاپان کے تعاون سے نصب کیا گیا ہے۔ سر کچھ بولے۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے اور اس میں سے یہ یہاں سے اس کے ذریعے ویو جنریٹ ہو کے چلی جاتی ہے۔ یہ بیسکلی اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 10 سینٹی میٹر، 10 سینٹی میٹر، 10 سینٹی میٹر یا 10 سینٹی میٹر کی ڈیپتھ کا یہ ریڈار سیٹ کرو لوکیشن دیکھو ذرا۔ 3D میں نہیں آتا اس میں۔ نہیں اچھا وہ لائیو میں آئے گا، ٹھیک ہے نہیں سر لائیو میں آئے گا ابھی۔ اچھا ہاں یہ PIR میں 3D میں لوکیشن آئی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور یہ اس کا خود ہی کیا اس کو؟ ہاں خود ہی کرتے ہیں بالکل۔ اور کب تک یہ فعال رہا؟ یہ 2018 جی بہت شکریہ۔ یہ جاپان گورنمنٹ کے تعاون سے، بلکہ جاپنیز جس کو کہتے ہیں فرام دی پیپل آف جاپان، تو ان کی طرف سے پاکستان کو ایک ملی ہے گرانٹ، اور اس میں پاکستان حکومت کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ بیسکلی پرانے ریڈار کے مقابلے میں جدید ٹیکنالوجی ہے۔ پرانا ریڈار اس کے مقابلے میں کم کوریج ہوتی تھی، اس کی 250 کلومیٹر کے ریڈیس میں
جتنے بادل یا بارش وہ ہوتی تھی وہ دکھاتا تھا. اس کی چونکہ ویو لینتھ زیادہ ہے, یہ 10 سینٹی میٹر ویو لینتھ ہے اس کی, یعنی یہ جو ویو پروڈیوس کرتا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویو, اس کی فریکوینسی ہے, اس کی ویو لینتھ 10 سینٹی میٹر ہے. پرانے والے کی 5 سینٹی میٹر تھی, اس لیے اس کی کوریج کم تھی. اس کی 10 سینٹی میٹر ہے تو اس کی کوریج اس سے دگنی ہے. یہ 450 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو بھی بادل بنیں گے کراچی کے چاروں طرف, مشرق, مغرب, شمال اور جنوب میں, تو وہ اسکرین پر ہم اس کو دیکھ سکیں گے کمپیوٹر کی اسکرین پر, اور ساتھ میں لیجنڈ دیا ہوتا ہے. اس کے مطابق ہم یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کتنی دیر بعد کس ایریا میں, کراچی کے کس ایریا میں, یا بلکہ پورے 450 کلومیٹر کے کس جگہ پر کتنی شدت کی بارش ہوگی. اور پھر دوسری فیچر اس کی جو ڈاپلر فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں میکسیمم ونڈ یعنی ونڈ انٹینسٹی بھی دے گا. اسی طرح سے جنوب میں اگر ہم ذکر کریں, سمندر میں 250 سے 450 کلومیٹر کی حدود میں جو بھی سائیکلون یا ڈپریشن یا کوئی لو پریشر ایریا بنتا ہے, یا نیچے سمندر کی نچلی اس سے ایریا سے اوپر موو کرتا ہے, ہمارے ایریا کے قریب آتا ہے, تو اس کی ٹریکنگ اور موومنٹ بھی ہم اس کی مدد سے بتا سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم کتنا انٹینس ہے, اس کی انٹینسٹی, اس میں کتنی ونڈ, میکسیمم ونڈ کی انٹینسٹی بتا سکیں گے, اور اس کی موومنٹ بتا سکیں گے. پلس یہ کہ جو ایریا آپ کا, جس ایریا یعنی 450 کلومیٹر کے ایریا میں یا اس جگہ میں جہاں پر آپ کے پاس ڈائریکٹ رین فال میئر کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے, یعنی آٹومیٹک ویدر اسٹیشن نہیں ہے یا مینول آبزرویٹری نہیں ہے, تو بھی اس ایریا کی پچھلے 12 گھنٹے کی, پچھلے 24 گھنٹے کی اگر وہاں بارش ہوئی ہوگی تو ریڈار کی مدد سے آپ اس میں ایک اسٹیمیٹڈ رین فال بتا سکتے ہیں اس ایریا کی. جیسے کراچی سے لے کے حیدرآباد کے درمیان کوئی ہماری مینول آبزرویٹری نہیں ہے, کوئی آٹومیٹک ویدر اسٹیشن بھی نہیں ہے, تو اس ایریا میں اگر بارش کہیں پڑتی ہے, فار ایگزامپل ڈی ایچ اے نیو سٹی جو ہے وہاں پر, بیریا ٹاؤن میں, یا کہیں کسی بھی جگہ پر, تو اس کے ڈیٹا کے مطابق ہم پھر بتا سکیں گے کہ فلاں ایریا میں اتنی بارش ہوئی ہے. تو اس سے ہماری 6 یا 8 گھنٹے کی جو شارٹ رینج فورکاسٹ ہوتی ہے اس میں کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ مونسون کے سیزن میں کراچی میں بہت غیر معمولی بارشیں ہوئی تھیں, اربن فلڈنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ ہم فورکاسٹ تو بتاتے رہے ہیں لیکن پریسائزلی یہ بتانے میں دقت ہوتی تھی کہ کس ایریا میں کتنی زیادہ بارش پڑے گی, کس ایریا میں کم پڑے گی. اب اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے بتانے کی کہ کراچی کے ویسٹرن سائڈ پہ یا ایسٹرن سائڈ پہ یا جنوب میں یا کہاں کس ایریا میں زیادہ بارش پڑنے کا امکان ہے. تو یہ اس کی نمایاں خصوصیات ہیں ریڈار کی. اچھا سر, اس سے پہلے والا ریڈار تھا جو کام کر رہا تھا وہ کب تک کام کرتا رہا, اور اس کے بعد یہ فعال ہوا, اس کے حوالے سے بتائیے. پہلے والا دیکھیں وہ 1991 میں انسٹال ہوا تھا وہ ریڈار, تو جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اس سے کم کیپیسٹی یا کم کوریج کا ریڈار تھا, اور وہ پرانی ٹیکنالوجی تھی. وہ بیسکلی میگنیٹران بیسڈ سسٹم تھا. میگنیٹران بھی ایک مطلب ایک وہ میکینزم تھا کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویو جنریٹ کرتا تھا, لیکن یہ کہ میگنیٹران کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کو وہ ریپلیس کرنا پڑتا تھا. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ سالڈ اسٹیٹ پلس بیسڈ ٹیکنالوجی ہے, اور اس کی کوریج کم تھی. وہ 250 کلومیٹر کی رینج کور کرتا تھا, اور یہ 450 کلومیٹر کی رینج کور کرتا ہے. 91 میں انسٹال ہوا تھا, اور اس کو 2018 تک وہ آپریشنل رہا. بیچ میں کچھ پرابلمز ہوتی رہیں, لیکن ہمارے انجینئرز الحمدللہ اس کو مینٹین کرتے رہے. اور جیپنیز ایک حد تک خود حیران تھے کہ اتنے عرصے تک آپ نے اس ریڈار کو چلایا, ورنہ جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ, جاپان, چائنا, روس, دیگر ممالک, جرمنی, UK وغیرہ, وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریڈار کی لائف 12 سے 15 سال ہوتی ہے. چونکہ ٹیکنالوجی مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس اتنے عرصے کے بعد پھر وہ نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور نئی چیز وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ بجٹ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, اس لیے اس ریڈار کو آپریشنل ہم نے رکھا 2018 تک, اور بیچ میں 2018 کے بعد 2 سال کا گیپ رہا. انفارچونیٹلی یہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال آپریشنل ہو جانا تھا اس ریڈار نے, لیکن جیپنیز کو واپس جانا پڑا تھا. ابھی جیپنیز ٹیم دوبارہ آئی, انہوں نے ہمارے لوگوں کو ٹرین کیا, ہمارے انجینئرز کو الگ ٹریننگ دی اس کی آپریشنل اور مینٹیننس کی, اور ہمارے فورکاسٹرز کو الگ سے انہوں نے ٹریننگ دی کہ جو پروڈکٹ آپ کو اینڈ پروڈکٹ مانیٹر پہ ملتی ہے اس کو آپ نے آگے کیسے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو اپنی ایڈوائزری اور جو ویدر وارننگ ہوتی ہے یا فورکاسٹ ہوتی ہے اس میں کیسے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے. یہ فورکاسٹرز کے پارٹ پہ یہ ٹریننگ ہوئی ہے.
تو اب الحمدللہ یہ آپریشنل ہے. امید ہے کہ اگر ہم نے اس کو 30 سال چلایا ہے تو یہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ عرصہ چلنے کی انشاءاللہ امید رکھی جا سکتی ہے. اچھا سر، میری ٹائم سیکورٹی اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیے گا کہ ان کو اس سے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے سمندر میں 450 کلومیٹر کراچی کے جنوب میں جو ایریا ہوگا کراچی کے بالکل جنوب مشرق اور جنوب مغرب تینوں اطراف میں سمندر میں اگر کوئی سائیکلون بنتا ہے، کوئی لو پریشر ایریا یا ڈپریشن بنتا ہے، اور پھر اس میں اس کی مدد سے ہم اس کی انٹینسٹی کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے ریڈار کی مدد سے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریڈار آپ کے پاس نہیں تھا تو پرانے ریڈار کی کوریج کم تھی، 200 کلومیٹر تک تھی. اس کی 450 کلومیٹر تک کوریج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دور تک آپ اس کی مدد سے رین کی، بادلوں کی شدت کا صحیح اسٹیمیشن یا اندازہ کر سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس کی ہیلپ سے، اس کی مدد سے ہم پھر فشرمین کو اور جو بحری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں پورٹ پہ، ان کو بھی قبل از وقت ایک پیشگی اطلاع دینا موسم کی اور وارننگ ایشو کرنا ان کے لیے ہمارے لیے آسان ہوگا اس میں. اور پلس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 200 کلومیٹر کے اندر اگر میکسیمم ونڈ آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سی کے اندر جو ہائی ٹائیڈز آتی ہیں، جو سرجز ہوتی ہے، اس کی مدد سے وہ اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ بھی ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے بتانے کی، فشرمین کو بھی اور شپس کو بھی. اور ایویشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی امپورٹنس ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ونڈ شیئر ہوتی ہے کہ مختلف لیولز پہ ونڈ اگر اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہے اچانک، یا یہ کہ اس کی ڈائریکشن ایک دم چینج ہو جاتی ہے، اسے ہم ونڈ شیئر کہتے ہیں. تو اس کی مدد سے آپ ونڈ شیئر ڈیٹیکٹ کر کے پھر ایئر کرافٹس کو جو کراچی کو اپروچ کر رہے ہوں یا کراچی سے اڑان بھر رہے ہوں تو ان کو آپ قبل از وقت اطلاع دے سکتے ہیں، وارننگ ایشو کر سکتے ہیں.